نماز تہجد رات کی نمازوں میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت مقبول ہے۔ یہ نماز عموماً رات کے وقت سونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اور فجر نماز سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندے جب رات کے وقت بیدار ہو کر تہجد نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رات کے وقت تو نفل تہجد کے وقت اٹھتا رہے، شاید تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پر بھیجے۔ تہجد نماز کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی اور انہوں نے اسے باقاعدگی سے ادا کیا۔ تہجد نماز ایک مقرر رکعتوں کی نماز ہے جو عموماً 2 رکعت واحدہ کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ اس کو مزید رکعتوں کے ساتھ بڑھا بھی سکتے ہیں، جس کا اصول زیادہ ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ تہجد نماز کے دوران ادعیہ کرنا اور رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت اور برکت کی التجا کرنا بھی بہت مستجب ہے۔ تہجد نماز کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، آپ رات کے کسی بھی وقت میں اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً اسے رات کی انتہائی دیر یا فجر نماز سے قبل پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز نمازوں کی بنیاد ہے اور مومن کا ہتھیار ہے اور اس سے قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہجد صبح کی ہوا سے بہتر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تہجد کی صدا آسمانوں اور زمین میں سنائی دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان میں دعا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ہر رات 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے سجدہ کر، پھر سجدے سے سر اٹھا، تو نے مجھے پکارا ہے، میں نے تیری دعا قبول کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز کے وقت عرش حرکت نہیں کرتا جب تک وہ سجدے سے سر نہ اٹھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین حال میں سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہٰذا دعاؤں کی مقدار بڑھاتے رہو۔ اس سجدے کا حال مسلمان کو اپنے پروردگار کے قریب لے جاتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے کی راہ بناتا ہے۔ اسی لیے تہجد کے سجدوں میں دعا کرنا بہت زیادہ مستحب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں تو دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی طرف سے راستہ دکھنے کے لیے تقویٰ پیدا کریں۔ تقویٰ کے ساتھ اپنی عبادت کو پختہ کریں اور خدا کی رضا کے لیے محنت کریں۔ تہجد کی دعاؤں کو وقت دعا پر مانگیں۔ تہجد کی دعاؤں کا وقت رات کی نصف سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتا ہے۔ یہ وقت خدا کے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے نیت کریں اور آپ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان دعاؤں کو مانگ رہے ہیں۔ اپنی نیت کو پاک رکھیں اور صاف سمجھیں کہ آپ کی دعاؤں کا مطلب کیا ہے۔ دعا مانگتے وقت خشوع خضوع کا خیال رکھیں، اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کریں اور حقیقت میں مقام خدا کو سمجھیں۔ تہجد کی دعاؤں کو عبارتی طور پر یا اپنی زبان میں یا عربی زبان میں پڑھیں۔ آپ اپنی مادہ لہجہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا عربی کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے، لہٰذا آپ جس زبان میں بھی آسانی سے صداقت سے دعا کر سکتے ہیں وہ کریں۔
دعاؤں کے درمیان استغفار کریں، اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگیں اور خدا سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمانے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ دعاؤں کو قبول ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، صبر کریں اور خدا کی مرضی پر اعتماد کریں۔ یقین رکھیں کہ خدا ہر حالت میں آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول بھی کرتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ خدا خود بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اگرچہ وقت اور طریقہ ممکن ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرتے وقت ایمان کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ یقین اور اعتقاد کے ساتھ دعا کرنا اور اللہ کی قدرت پر پوری توکل کرنا دعا کی قبولیت کی سوچ کو بڑھا دیتا ہے۔ دعا کرتے وقت اعتماد رہنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی میں اپنے بندے کے خیال میں ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت اور قبولیت پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ بدکاری کرتے ہیں یا اپنی جانوں کے حق میں ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور جب کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے نفسوں کو صاف رکھیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ دعا کرتے وقت ہمیں اپنے ہمسایوں، آباء و اجداد، ضعفاء مسلمانوں کے لیے دعا کرنا بہت اہم ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہ کرے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتے وقت اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا راستہ بناتا ہے۔ تہجد نماز پڑھتے وقت رات کے وقت کی بیداری بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نزدیکی اور دعاؤں کی قبولیت کو بڑھانے کے لیے رات کے وقت بیدار ہو کر نماز پڑھنا اور دعا کرنا بہت ہی مستحب ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی تجھی سے عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیات تہجد کے دوران دعا کے اصل موضوع کو بیان کرتی ہیں اور اللہ کے سامنے ہم اپنی حاجات اور تمناؤں کو بیان کرتے ہیں اور اس کی مدد اور رحمت کی التجا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے خیال میں ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور توقعات کے مطابق ہم پر رحمت بھی نازل کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔